السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دوست کی طرف سے، ہمارے ورجینیا کے ہی ہیں، میں ان کی جماعت اور ان کا نام کا ذکر نہیں کرتا، میں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ ورجینیا کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی طرف سے ایک کامنٹ جو ہے قرآن کلاس کے متعلق موصول ہوا تھا، تو وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کا انگریزی میں میسیج ہے لیکن میں اس کا اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ وہ گھر میں اپنے جب بھی قرآن کلاس آتی ہے یہ تو وہ اس کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے اسپیکرز پہ لگا دیتے ہیں تو گھر کے سب لوگوں تک تاکہ آواز چلی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3:15 بجے کے قریب ان کے بچوں کا اسکول جو تھا وہ ختم ہو گیا اور 4 بجے یہ قرآن کلاس جو ہے یہ شروع ہوتی ہے۔ تو جب قرآن کلاس شروع ہوئی پچھلے ہفتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اوپر بات چل رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور چند دن گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ ایک پروگرام آ رہا تھا، تو اس پروگرام میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے متعلق کوئی بات آئی تو ان کا لڑکا جو پاس ہی بیٹھا تھا اور اطفال الانبیاء میں آتا ہے، تو اس بچے نے بے ساختہ اپنے والد سے کہا کہ یہ تو وہی واقعہ ہے جو مربی صاحب نے اس دن قرآن کلاس میں بتایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سن کے بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ میرا بچہ اس وقت کسی اور کام میں مشغول تھا اور اس بچے کو اردو اتنی آتی بھی نہیں، وہ زیادہ تر انگریزی ہی ہے بولتا ہے اور انگریزی ہی سمجھتا ہے، تو اردو بہت ہی کم آتی ہے۔ لیکن یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام والی کہانی کا ذکر اس ٹی وی پہ بھی آیا، ڈرامے میں یا جو بھی وہ پروگرام دیکھ رہے تھے، تو بچہ بے ساختہ کہہ اٹھا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو مربی صاحب نے بھی سنایا تھا قرآن کلاس میں۔ تو کہتے ہیں مجھے اس بات پہ بڑی حیرانی ہوئی، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم تو کوئی اور کام کر رہے تھے، تو بیٹے نے آگے سے کہا کہ میں کوئی اور کام کر رہا تھا لیکن پھر بھی چونکہ قرآن کلاس میں واقعات وغیرہ آتی ہیں تو ایک حد تک توجہ کسی نہ کسی رنگ میں اس طرف بھی قائم رہتی ہے۔ تو مجھے یہ بات سن کے بہت اچھا لگا، اس لیے کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں اگر قرآن کے ساتھ ایک محبت، ایک لگاؤ پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ آپ کے ساتھ کامنٹ اس لیے شیئر کیا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے بچوں کو بٹھائیں، تاکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک میں بیان کردہ واقعات کچھ نہ کچھ ان کے کانوں میں بھی پڑے، کیا پتہ کوئی چیز ایسی ہو جو ان کے دل پر اثر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ میں سے کئی حضرات کی طرف سے مجھے پیغام موصول ہوئے، بعض آپ میں سے ورجینیا سے باہر کے بھی ہیں، بعض ورجینیا ریجن کے ہیں، اور بعض کا تعلق بعض دوسرے ممالک سے بھی ہے۔ آپ کی طرف سے پیغام موصول ہوئے کہ جو بھی پیچھے تربیتی جلسہ ہوا تھا اس میں جو پہلے دن کی میری تقریر تھی جس میں نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا، آپ میں سے بعض لوگوں نے یا تو اس کی ریکارڈنگ مانگی ہے یا کہا ہے کہ اگر وہ قرآن کلاس میں بھی پیش کر دوں۔ تو میں اس بارے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی پہ مبنی ایک کتاب تحریر کی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے پروسیس میں چل رہی ہے۔ تو میرا ارادہ یہ ہے کہ جب سورہ یونس کا انشاءاللہ تعالی ہم مضمون شروع کریں گے تو اس وقت اس سورت کے تعارف کرانے کے بعد میں حضرت یونس علیہ السلام کی پوری کہانی ڈیٹیل کے ساتھ، تصاویر اور میپس وغیرہ کے ساتھ، جس طرح میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو دکھاؤں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ چند مہینوں میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، 1.5-2 مہینے میں شاید وہاں تک ہم پہنچ جائیں۔ تو اس وقت انشاءاللہ تعالی میں پھر آپ کی خدمت میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ میں پیش کر دوں گا۔ اب جو آج کی کلاس ہے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الاعراف جو کہ 9ویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 127 تک کا اس کی تلاوت، اس کا لفظی ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اور تفسیر ہم نے دیکھ لی تھی۔ آج سے آیت نمبر 128 سے آگے کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ چونکہ یہ نیا رکوع تھا لہٰذا اولاً میں نے اس رکوع کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب اس کے ترجمے اور پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 128۔ آیت نمبر 128 میں یعنی 128 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال اور کہا الملأ سرداروں نے من قوم فرعون فرعون کی قوم میں سے، یعنی فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اتذرو کیا تذرو کا مطلب ہوتا ہے کیا تذرو تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو وقومہ اور اس کی قوم کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سردار جو تھے یعنی کہ وزراء وغیرہ یہ فرعون سے کلام کر رہے ہیں، فرعون سے بات کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ اور اس کی قوم کو، یعنی کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ رہا ہے لیفسدو تاکہ وہ فساد کریں فی الارض زمین میں وَيَذَرَكَ اور یذارا کا وہ چھوڑ دیں تجھ کو وآلہتا کا اور تیرے خداؤں کو تیرے معبودوں کو۔ قالا اس نے کہا یعنی کہ فرعون نے جواباً کہا سنقتلو سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب ضرور، نقتلو کا مطلب ہوتا ہے ہم قتل کریں گے، ویسے تو لفظ ہوتا ہے نقتلو کا مطلب ہوتا ہے ہم قتل کرتے ہیں، نقتلو اس میں یہ جو شدہ لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ شدت کے لیے کہ سختی کے ساتھ قتل کرنے کا اس میں معنی پایا جاتا ہے۔ قالا اس نے کہا یعنی فرعون نے کہا سنقتلو ہم ضرور قتل کریں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو، یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کریں گے ونستحیی اور ہم زندہ رکھیں گے۔ نستحیی جو ہے یہ حی سے نکلا، حی کہتے ہیں زندگی کو، حیات جسے کہتے ہیں، ونستحیی اور ہم زندہ رکھیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو، یعنی بیٹوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ وَإِنَّا اور یقیناً ہم ہیں فوقہم ان کے اوپر قاہرون جبر کرنے والے، جبار۔ تو قاہر کا لفظ جب خدا کے لیے آتا ہے، قہار کا لفظ، تو وہاں پہ مراد زبردستی یا جبر کے معنی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ قہار کا بالکل اور مفہوم ہے، لیکن جب انسانوں میں سے کسی کے لیے لفظ قاہر استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ہوتی ہے سخت جابر قسم کا بادشاہ جو ظلم و بربریت جو ہے اس کو روا رکھتا ہے۔
یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جس واقعے کی طرف فرعون نے اشارہ کیا ہے کہ ہم ضرور قتل کریں گے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، حضور فرماتے ہیں یہ واقعہ ایک دفعہ پہلے بھی فرعون جو تھے وہ کر چکے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے قریب کا جو دور ہے اس میں یہ بات وہ کر چکا تھا۔ فرعون جو تھا وہ یہ واقعہ پہلے یہ ایک دفعہ کر چکا تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا اور جو لڑکیاں تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو فرعون اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ہم اس ہسٹری کو دوبارہ دہرائیں گے، کہ ہم دوبارہ یہ کام جو ہے یہ کر گزریں گے۔ قالا کہا موسیٰ نے لقومہ ہی اپنی قوم سے استعینوا کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد مانگو، باللہ اللہ سے، وصبروا اور صبر کرو، ان الارض یقیناً زمین جو ہے للہ اللہ ہی کے لیے، یعنی کہ ملک اللہ ہی کا ہے، یورثھا وہ وارث بنا دیتا ہے اس کا، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور عاقبت یعنی انجام، للمتقین متقیوں کے لیے ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس میں یہ سبق ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ وہ متقی جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، یعنی 3 چیزیں آ گئی۔ پہلی بات یہ کہ ہو متقی، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، تیسری بات یہ کہ صبر کرے، مشکل اگر آئے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ اس بات کا کیا انجام نکلتا ہے؟ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ملک پر ان کو یعنی ایسے متقیوں کو وارث بنا دیا کرتا ہے، ایسے ملک یا بادشاہت کی پھر وراثت متقیوں کے پاس آ جایا کرتی ہے۔ لہٰذا اس میں ہم سب کے لیے ایک نہایت ہی سبق آموز بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ دیکھو ہم جو خود کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر خدا کا تقوی پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور صبر کریں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کا وارث ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم واقعی متقی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس سے مدد مانگنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم مصائب اور شدائد پر صبر کرنے والے ہوں، تا اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہمارے حق میں بھی پوری ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وارث بنا دے ہر نیکی کا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی آیت نمبر 130۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالو انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، اوذینا ہم اذیت دیے گئے، یعنی دکھ دیے گئے، تکلیف دیے گئے، من قبلی پہلے بھی، ان تأتینا ان کے تأتیا تو آیا نہ ہمارے پاس، یعنی کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت دیے گئے، ومن بعدی اور بعد میں بھی ما جیتنا جو تو آیا ہمارے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سے بعض جو سطحی قسم کے لوگ تھے، حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں بعض سطحی قسم کی سوچ رکھنے والے جو لوگ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ طعنہ مارا کہ آپ کی آمد سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی جاتی تھی اور آپ کی آمد کے بعد بھی ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ کے آنے سے پھر ہمیں فائدہ کیا پہنچا اگر آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف ہی پہنچنی ہے۔ قالا کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جواب دیا، عسا قریب ہے، ربکم کہ تمہارا رب، ان کے یہلکا ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلف اور وہ خلیفہ بنا دے، کم تمہیں، فی الارض زمین میں، یعنی تمہیں جانشین بنا دے، فینظر پس یا پھر ینظرا وہ دیکھے، کیفا تعملون کیفا کیسے، تعملون تم کام کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ یہی وعدہ کہ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ کا جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی کیا کہ تم کو بھی زمین میں جانشینی عطا کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ تم کس قسم کے عمل بجا لاتے ہو۔ تو یہ وعدہ جس طرح قوم موسیٰ کے ساتھ کیا گیا ویسے ہی قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس میں
ایک یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ جب خلافت کی نعمت دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آزمایا بھی جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اعمال یعنی مومنین کے اعمال کیسے ہیں۔ دیکھیں سارے کے سارے مومن تو خلیفہ نہیں ہوتے، مومنوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک فرد کو خلافت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے، خلافت کے لیے چن لیتا ہے، اور اس طرح پہ اس پوری قوم میں خلافت کی نعمت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب خلافت کی نعمت ایک دفعہ اللہ تعالیٰ قائم فرما دیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لوگ کس قسم کے عمل بجا لاتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم آیت استخلاف سورہ نور آیت نمبر 56 کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان اعمال کا ذکر کر دیا، اس سے پچھلی آیت میں بھی اور اس سے اگلی آیت میں بھی۔ پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ خلافت کے قیام کے لیے بعض چیزیں ہیں جو پری ریکویزٹ ہیں، جن کا پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے، مثلا خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت۔ پھر آیت استخلاف میں ذکر کیا کہ ایمان بھی ہو اور ساتھ میں عمل صالح بھی ہو، یعنی عمل صالح ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم چندہ دو، وہ منہ بنائے اور ساتھ میں چندہ بھی دے دے، وہ کہے میرے گھر آ گیا میں تمہیں نکال تو سکتا ہوں نہیں، لہٰذا یہ پکڑو چیک اور یہاں سے جاؤ۔ اس نے ایک نیکی کا کام بھی کر دیا، ایک برا کام بھی کر دیا۔ نیکی کا کام یہ کیا کہ چلو اس نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، بدی کا کام یہ کیا کہ دل سے نہیں کیا، لہٰذا وہ عمل گو بظاہر نیک دکھائی دیتا ہے لیکن عمل صالح نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ عمل بھی ہو اور ہو بھی صالح، لہٰذا کافی اگر اس چیز کے اوپر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافی یہ شرطیں لگائی ہیں خلافت کے قیام کے لیے، کہ خلافت تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک میجورٹی جو ہے مومنوں کی، ان کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ مومن بھی ہو اور عمل صالح بھی بجا لاتی ہو۔ جب ان کی میجورٹی ایسی ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ان میں خلافت کی نعمت کو قائم فرمائے گا۔ پھر خلافت کے ذریعے سے آگے کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں کھول کے بتا دی۔ مثلا بتایا کہ دین جو ہے وہ تمکنت پکڑے گا، مضبوط ہو جائے گا، خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا۔ پھر یہ بھی کہ خدائے واحد کی عبادت ہوگی، شرک نہیں ہوگا۔ پھر ساتھ میں تنبیہ فرما دی کہ ان تمام باتوں کے بعد جو مخالفت کرے گا خلافت کی، ان باتوں کی جو نیکی کی طرف بلائی جاتی ہیں، نیکی کی طرف بلانے کے لیے کی جاتی ہیں، جب ان کی کوئی مخالفت کرے گا پھر وہ کس زمرے میں شامل ہوگا؟ پھر وہ فاسقوں کے زمرے میں شامل ہوگا۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ فاسق کا ترجمہ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں بد کردار بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا کردار گندا ہو جاتا ہے، ان کی سوچ مسخ ہو جاتی ہے، ان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، ایمان ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ بس نہایت ہی خوف کا مقام ہے کہ ہم وہ جو خود کو ایک خلیفہ کی بیعت میں منسلک قرار دیتے ہیں، ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ عائد کی کہ ہم نے جب خلیفہ کی بیعت کی تو پھر خلیفہ وقت کا احترام، ان کی بات کا پاس رکھنا بھی ہمارے اوپر پھر اب یہ باتیں فرض قرار دی گئی ہیں۔ اور یہ نعمت بھی تب تک ہم میں قائم رہے گی جب تک ہم میں یہ باتیں قائم رہیں گی، ایمان اور عمل صالح۔ اگر ایمان اور عمل صالح اور اسی طرح خلافت کی اطاعت اگر خدا نہ خواستہ کسی دن اٹھ گئی تو یہ نعمت عظمیٰ جو ہے خلافت کی، یہ بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے رسالہ الوصیت میں کہ خلافت اب قیامت تک قائم رہے گی۔ خلافت کو آپ نے دوسری قدرت کا نام دیا اور فرمایا کہ اب یہ قیامت تک رہے گی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ہم میں ہمیشہ میجورٹی ایسے لوگوں کی رہے گی جو ایمان والے یعنی ایماندار اور عمل صالح بجا لانے والے ہوں گے۔ ہاں اگر کبھی ہم ایسے ہو گئے، ہم سے مراد میں اور آپ لوگ، خدا نہ خواستہ اگر ہم کبھی اس حالت تک گر گئے کہ ہم اس زمرے سے باہر آ گئے کہ جو ایمان والی اور عمل صالح والی ہوتی ہے، تو اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری ایسی حالت ہوئی تو پھر تمہاری جگہ میں کسی اور قوم کو لے آؤں گا۔ یعنی بعض ایسے لوگ جماعت انبیاء میں داخل ہو جائیں گے جو غیر قوموں سے آئیں گے اور پھر وہ اصل میں مومن بن جائیں گے۔ لہٰذا ہر لحظہ ہر گھڑی ہمارے لیے ایک کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والی گھڑی ہونی چاہیے۔ جیسے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دن یہ گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے خدا تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے دن کو بسر کیا، اور ہر رات گواہی دے کہ تم نے خدا کے خوف کے ساتھ رات کو بسر کیا۔ بس مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہم سب کو
ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوا، اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، لہٰذا میں پہلے اس اگلے رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات اور آیات کے ترجمے اور پھر تفسیر کی طرف واپس آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی جو تلاوت تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب اس رکوع کی پہلی آیت نمبر 131 ہے، وہاں پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَقَدْ اور یقیناً اخذنا ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کی آل کو بالسنین کا مطلب ہے قحطوں کے ساتھ، وَنَقْصٍ اور نقصان کے ذریعے، من الثمرات پھلوں میں، یعنی پھلوں میں نقصان کے ذریعے، لعلہم یہ اس لیے ہوا لعلہم تاکہ وہ یذکرون وہ نصیحت حاصل کریں، وہ نصیحت پکڑیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے حقائق الفرقان میں یہاں پہ یہ نقطہ بیان کیا کہ دیکھو یہ عذاب، یہ نشان اب بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، قحط بھی آتے ہیں اور پھلوں میں نقصان بھی آتا ہے، لیکن لوگ اتنے اس بات سے بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ عذاب آتا بھی ہے اور اس کو عذاب نہیں سمجھتے۔ قحط آتا ہے اور وہ لوگ جن کی زمینوں پہ قحط آتا ہے یا جن کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں یا جن ملکوں میں جن جگہوں پہ قحط آتا ہے ان لوگوں کے لیے تو عذاب ہوتا ہے، لیکن ارد گرد کے لوگ اس بات کا عرفان نہیں رکھتے کہ یہ جو حالت ہے یہ در حقیقت عذاب کی حالت ہے۔ اور بعض دفعہ خود وہ قوم جس کے اوپر عذاب آیا ہوتا ہے خدا کی طرف سے، وہی اس بات کا جو ہے ادراک نہیں رکھتی کہ ان کے ساتھ یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ در حقیقت خدا تعالیٰ کا عذاب ہے۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے کی بات ہے، جب پاکستان میں کثرت کے ساتھ سیلاب وغیرہ آنا شروع ہوئے اور زلزلے آئے، اس کے نتیجے میں کافی زیادہ نقصان ہوا، خاص طور پہ پنجاب کے علاقے میں تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا۔ تو لوگوں نے جو اس عذاب سے گزر رہے تھے، اس کیفیت سے گزر رہے تھے، وہ بے ساختہ ان کے بیانات اخباروں میں اور نیوز چینلز پہ چلنا شروع ہوئے کہ جو بچ گئے اس اذیت سے انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا عذاب تھا جو آیا ہے ہماری قوم پہ۔ لیکن ملا جو تھا وہ ٹی وی پہ جا کے یہ بیان دیتا تھا کہ نہیں ایسا نہ کہو کہ عذاب تھا، کیونکہ اگر کہو گے کہ یہ عذاب تھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عذاب سے پہلے خدا نے کوئی اپنا پیغمبر بھی بھیجا ہے جس کا انکار کیا گیا ہے، کیونکہ عذاب تب تک نہیں آتا جب تک کسی نبی کا انکار نہ کیا جائے۔ پس ہم جو احمدی مسلمان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن جو اسلام میں داخل ہیں لیکن احمدی جماعت میں بھی داخل نہیں ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اذیتوں سے بچیں اور ان پہ بھی وہ نعمتیں خدا تعالیٰ کی نازل ہوں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کے نتیجے میں ہمیں عطا کی، جس میں سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے فرستادے کو پہچانا اور اس کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام محمود میں ایک نظم لکھی جس کے اول اشعار غالباً اس طرح سے ہیں کہ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، کہ کروڑوں لوگ جس آنے والے مسیح اور مہدی کے انتظار میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جب وہی مسیح اور مہدی دنیا میں آیا تو دنیا نے اس کا انکار کر دیا۔ پس خود سوچیں کہ ہم جو احمدی ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور ہم میں سے اکثر تو وہ ہیں جن کے باپ دادا یا اجداد جو گزرے ہیں بڑے، انہوں نے قربانیاں دیں اور انہوں نے احمدیت قبول کی اور مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی، تکالیف تو انہوں نے برداشت کی، قربانیاں بھی انہوں نے دی، پھل ہم کھا رہے ہیں۔ پس نہایت ہی ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو اور ان کے اس دور کو جس میں انہوں نے تکالیف برداشت کی ان کو بھول جائیں اور یہ سوچیں کہ آج جو ہم آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں ان مغربی ممالک میں کہ یہ ہمارے کسی عمل کا نتیجہ، ہمارے کسی عمل کا یہ نتیجہ نہیں، یہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں تھیں جن کے نتیجے میں ہم یہاں بیٹھے اور امن کی زندگی گزارے۔ بس ہم جو یہاں بیٹھے امن کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارا فرض ہے ہم اپنے ان احمدی بہنوں اور بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں جو اب بھی تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور قربانیوں پہ قربانیاں دیے چلے جا رہے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا رحم ہم پہ نازل فرما، ہماری مدد فرما، اور ظالم کے ہاتھ کو اب پکڑ اور ظالموں کو عبرت کا نشان بنا۔ حال ہی میں جو مکرم و محترم عابد خان صاحب کی ڈائری آئی ہے، جو حضور کے پریس سیکرٹری ہیں، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب پاکستان میں رونما ہونے والے بعض واقعات اور بعض شدت پسند سیاستدانوں اور ملاؤں کی طرف سے جب احمدیوں کے اوپر مظالم کا دائرہ تنگ سے تنگ تر کرتا چلے گئے، اس وقت عابد خان صاحب کی جب حضرت صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کی حالتوں پر۔ تو حضور نے فرمایا ان پہ کیوں اللہ تعالیٰ سے اب تم رحم کی امید رکھتے ہو؟ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ان کے ظلم کے ہاتھ کو پکڑے اور ان کو عبرت کا نشان بنائے، کیونکہ اب بہت لمبا عرصہ ایک ہو گیا کہ ان کے ظلم میں کمی نہیں آ رہی، اور جب قوم ظلم میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور نرمی کی طرف نہیں آتی، تب لازمی اسی قسم کا کوئی سلوک خدا تعالیٰ ان کے ساتھ روا رکھتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ کی رسی جو دراز ہے خدا تعالیٰ پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتا ہے اور ظالم لوگوں کو عبرت کا نشان بناتا ہے، جیسے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا، جیسے کہ اس وقت ہم قرآن پاک میں اس وقت گو تھرو کر رہے ہیں۔ وہی بات آ جاتی ہے جس طرح خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ قوم پر عذاب تو آتا ہے لیکن قوم سوچتی نہیں کہ یہ عذاب ہے جو ان کے اوپر آیا ہوا ہے۔ فَإِذَا پس جب جاءتہم آتا ہے ان کے پاس الحسنۃ کوئی بھلائی، یعنی کہ جب عذاب سے کچھ فرصت ملتی ہے، کچھ مہلت ملتی ہے، کوئی اچھی چیز ان کے پاس آتی ہے، کوئی ترقی ہوتی ہے، قالو تو کہہ اٹھتے ہیں لنا یہ ہمارے لیے ہی تو ہے، حاضی یہ چیز کہ یہ بھلائی ہمارے لیے ہی تو تھی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ وَإِن اور اگر تُصِبْهُمْ ان کو پہنچتی ہے سیئۃ تکلیف، یطیروا تو کیا کہہ اٹھتے ہیں، یطیروا نحوست قرار دیتے ہیں بھی موسیٰ علیہ السلام پہ، کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ ومن اور وہ جو معہ اس کے ساتھ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو ان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا خبردار، انما یقیناً طائرہم کا مطلب ہوتا ہے ان کی نحوست کا پروانہ۔ پروانے کا مطلب ہوتا ہے جو بادشاہ کی طرف سے جب کوئی فیصلہ صادر کیا جائے تو جس چیز کے اوپر لکھ کے وہ صادر کیا جاتا ہے اس کو پروانہ کہتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے الا خبردار انما یقیناً طائرہم کہ ان کی نحوست کا پروانہ عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثرہم لیکن اکثرہم ان کی اکثریت جو ہے لا یعلمون علم نہیں رکھتی، وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ نحوست خدا کے نبی اور اس کے ساتھیوں کو قرار دیتے ہیں، اس پر ایمان لانے والوں کو قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کی نحوست ان کے اپنے اوپر ہے۔ ان کے اوپر جو عذاب آ رہا ہے نبی یا اس کے اوپر ایمان لانے والوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ظالم قوم کے اپنے ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب بھی پاکستان میں جب کسی قسم کا کوئی عذاب آتا ہے، کوئی واقعات اس قسم کے رونما ہوتے ہیں، تو ملا جو ہے بے شرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے، ٹی وی پہ جا کے اس قسم کے بیانات مولوی دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ ہم نے قادیانیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں اگر ہم ان کو مار دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے یہ سارے عذاب ٹل جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب آ رہے ہیں یہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم نے قادیانیوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اس قوم کے علماء کی حالت ہے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ فداہ امی و ابی بالکل صحیح فرماتے تھے جب آپ نے فرمایا کہ مسیح اور مہدی کے زمانے کے جو علماء ہوں گے مسلمانوں میں، شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے دنیا میں بدترین مخلوق ہوں گے۔ واقعتاً کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جب یہ مولوی حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سچا ثابت کر کے نہیں دکھاتے۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالو، اور انہوں نے کہا مہما، مہما کا مطلب ہوتا ہے جو چاہے، جو بھی ہو جائے. وقالو، انہوں نے کہا مہما، جو چاہے، تأتینا، تو لے کر آ، بھی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، من آیت، نشان میں سے، کہ تو کوئی بھی نشانی لے کر آ جا. یہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہے نشان لے کر آ سکتے ہیں، لے کر آ جائیں. لیتسحرنا بہا، لیتسحرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ہمیں مسحور کر دیں، ہمارے پر جادو کر دیں. بہا، اس کے ذریعے سے، مراد یہ کہ جو چاہے آپ نشان لے کر آ جائیں. فما نحنو، پس نہیں ہیں ہم، لکا بمؤمنین، تیرے لیے مومن بننے والے، یعنی کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں. یہ وہی بات ہے جو اس دور کے علماء بھی کرتے ہیں. میں نے چند کلاسوں پہلے آپ کو واقعہ سنایا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کا، جو مجلس احرار کا بانی مبانی تھا. وہ یہ بات کیا کرتا تھا کہ اگر خود خدا زمین پر اتر آئے اور کہے کہ مرزا صاحب سچے، مرزا صاحب سچے، مرزا صاحب سچے، تو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ مرزا صاحب جھوٹے، مرزا صاحب جھوٹے، مرزا صاحب جھوٹے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ لوگ تو اپنے قول اور فعل سے انبیاء اور انبیاء کی جماعت والا عمل ثابت نہیں کرتے، بلکہ ان کے مخالفوں والا اپنا عمل ثابت کرتے ہیں. یہ قول کہ جو چاہے نشان لے کر آ جاؤ، ہم نہیں مانیں گے، یہ قول کسی بھی نبی یا نبی کے ماننے والے کا نہیں تھا. یہ قول تو ان کا تھا جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور مخالفت کی. بس وہ جو خود کو مسلمان کہہ کے اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ واقعتاً اپنی تشبیہ ان قوموں کے ساتھ قائم کرتے ہیں جو انبیاء کی مخالفت کیا کرتی تھی، نہ کہ وہ جو انبیاء کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیں جب اس قسم کا رویہ اختیار کیا تو پھر کیا نتیجہ نکلنا تھا. اب وہ نتیجہ یہاں پہ آنے لگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، علیہم، ان کے اوپر، الطوفان، طوفان کو. طوفان کے لفظ میں ایک مطلب تو آندھی کا طوفان آ جاتا ہے، پھر اس طوفان کے اندر پانی کا سیلاب بھی آ جاتا ہے، پھر لفظ طوفان میں طاعون کا ایک معنی بھی پایا جاتا ہے کہ طاعون کو بھی طوفان کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیلاب اور طاعون دونوں مطلب اس کے کیے ہیں. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو کلاس ترجمۃ القرآن کلاس تھی حضور کی، اس میں حضور نے طوفان سے سیلاب مراد لیا ہے اور آندھی کا طوفان بھی مراد لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، علیہم، ان کے اوپر، الطوفان، طوفان کو یعنی سیلاب کو، وَالْجَرَادَ، اور ٹڈی دل، ٹڈیاں جو ہوتی ہیں ان کا جب وہ تعداد میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ ایک جتھے کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کیا کرتی ہیں اور جہاں گرتی ہیں. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ عمومی طور پہ صحرائی علاقوں میں جنم لیتی ہیں اور پلتی ہیں، اور جب بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر اچانک اٹھتی ہیں اور سبزے کی تلاش میں نکلتی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں بعض دفعہ ان کی تعداد بلینز میں پہنچ جاتی ہے، اور ہما وقت، ایک ہی وقت میں، بیک وقت یہ کسی فصل پہ گرتی ہیں، جس زمین پہ گرتی ہیں اس کو صفحہ جسے کہتے ہیں نا چاٹ جاتی ہیں، بالکل درخت خالی ہو جاتے ہیں، فصلیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ نشان تک نہیں پیچھے چھوڑتی. اور یہ بھی عذاب ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو سیلاب کے نتیجے میں جب سیلاب کا پانی اترتا ہے تو نمی پیدا ہو جاتی ہے. سیلاب خود بھی فصلوں کو کافی حد تک برباد کر دیتا ہے، اور جو پیچھے تھوڑا بہت کچھ باقی رہ جاتا ہے، فضا میں، زمین میں اتنی نمی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نمی پھر ان کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن نشانوں کا یہاں پہ اب اس آیت میں ذکر چل رہا ہے، بیک وقت یہ نشان نہیں آئے بلکہ ایک دوسرے کے بعد یہ نشان آئے ہیں. پہلے ایک نشان آتا، جب اس نشان پہ تھوڑا سا عرصہ گزرتا، تھوڑا سا یہ لوگ سانس لیتے تو فوراً دوسرا ایک عذاب ان کے اوپر آ جاتا جو دوسرا نشان ہوتا. وہ دوسرا نشان ختم ہوتا، وہ دوسرا عذاب ختم ہوتا تو کچھ ایسا ابھی سانس ہی لینا شروع کرتے تھے تو فوراً اگلا عذاب ان کے اوپر آ جاتا جو اگلی نشانی ہوتی. تو یکے بعد دیگرے ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں یہ قوم جو ہے
مبتلا ہوتی چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایمان لانا ان کو توفیق نہیں، ایمان لانے کی توفیق ان کو نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے طوفان ہے، اور یہ اس آیت میں بیان کردہ یہ جو 5 نشان ہیں یہ سارے کے سارے کنیکٹڈ ہیں، کنیکٹڈ اس طرح سے ہیں کہ ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور ایک کے بعد دوسرا عذاب آیا۔ تو پہلے طوفان کا ذکر کیا، طوفان کے بعد ٹڈی دل کا ذکر کیا والجرادہ کے لفظ سے، والقمل، وا اور القمل، قمل کہتے ہیں جوئیں، تو یہ لفظ جوؤں کے لیے بھی اور جوؤں کی طرح کی جو دوسرے انسیکٹس ہیں ان کے لیے بھی، یعنی پسو وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جب فضا میں نمی پیدا ہوتی ہے اور اس طرح سے ٹڈی دل بھی آ جاتا ہے، حملہ کرتا ہے، اسی قسم کے ماحول میں پسو بھی جنم لیتے ہیں، اور پسوؤں کے ذریعے سے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پسوؤں کے ذریعے سے بھی پھر طاعون کا کیڑا جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ حضور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جب سیلاب وغیرہ آتا ہے، خاص طور پہ جو جنگل کے علاقے ہیں جن کی زمینوں میں یہ چوہے وغیرہ، روڈنٹس جن کو کہتے ہیں، یہ چھپ کے رہ رہے ہوتے ہیں، جب سیلاب آتا ہے تو کئی تو مارے جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں وہ پھر خوف کی حالت میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور جب شہروں میں آتے ہیں تو پھر طاعون کے پھیلنے کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا کملا کے اندر حضور فرماتے ہیں طاعون کی پھیلنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لہذا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم پہ جوؤں کی بیماری بھی آئی، پسوؤں کے ذریعے سے طاعون کی بیماری بھی ان کے اندر آئی۔ والضفادع، اور مینڈک۔ اب مینڈک اپنی ذات میں کوئی عذاب نہیں، لیکن اگر اس کثرت سے مینڈک ہو جائیں کہ ہر طرف ان کی وجہ سے بدبو بھی پیدا ہو جائے، کھانوں میں یہ گھس جائیں، کپڑوں میں گھس جائیں، جیبوں میں سے نکل رہے ہوں، بستروں میں گھس جائیں، تو ایک عجیب قسم کی ایک حالت ہو جاتی ہے، ایک کوفت کی حالت ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کا یہ عذاب ہے، اور اس کا تعلق بھی اس نمی کے ساتھ اور اس پانی کے ساتھ ہے جو طوفان لے کر آتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا والدم، اور خون۔ اب یہ کیا چیز تھی کہ یہ اس کا طوفان سے کیا تعلق ہے کہ خون کا بھی نشان جو ہے وہ آیا؟ اس بارے میں جو مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں، اب وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دم سے مراد وہ بیماریاں بھی ہیں جن کے نتیجے میں انسان کے جسم سے خون بہہ پڑتا ہے، یا انسان کو خون، جس کو دمی بیماریاں کہتے ہیں، یعنی کہ خونی بیماریاں جن سے خون بہے۔ مثلا خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ نکسیر کیا کہ نکسیر کی جو بیماری ہوتی ہے کہ ناک سے خون آنے لگتا ہے، تو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ مراد لی۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں پیچش کی بیماری بھی شامل ہے، کہ جب پانی گندا ہو جاتا ہے، خوراک اس طرح سے متعفن ہو جاتی ہے اور اس قسم کی حالت ہو جائے تو اس وقت پیچش بھی ہو جایا کرتی ہے، اور جن کو یہ بیماری ہوئی ہے، انگریزی میں ڈائسنٹری کہتے ہیں، نہایت تکلیف دہ بیماری ہے، اور اس میں انسان کی انتڑیوں سے خون آتا ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اور بھی بیماریاں ہیں جن میں خون آ سکتا ہے، اور اس طرح بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ پھر حضور نے ایک اور نقطہ بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو دریائے نیل تھا، یہی نقطہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر کے فٹ نوٹ میں دیا کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ دریائے نیل جو تھا وہ خون کے رنگ کا ہو گیا، خون سے بھر گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ دریائے نیل خون سے کس طرح بھر گیا؟ اس بارے میں حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات پیش کی وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور کو، یعنی خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب موقع ملا ہے یوگینڈا وغیرہ جانے کا، تو اس وقت حضور کو بتایا گیا کہ یہاں پہ دریائے نیل کا منبع ہے، یعنی دریائے نیل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہاں پہ اس کا منبع موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا، میں دیکھنا چاہوں گا، مجھے لے کے چلو۔ جب وہ اس منبع تک حضور کو لے کے گئے تو حضور نے دیکھ کے کہا کہ یہ منبع معلوم اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ قرآن پاک میں دریائے نیل کے بارے میں جو بعض اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں وہ اس کے اوپر صادق نہیں آتی، وہ اس پہ چسپاں نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ منبع نہیں ہو سکتا۔ اس پہ لوگوں نے کہا کہ ایک اور منبع بھی بتایا جاتا ہے، اور وہ جو دوسرا منبع ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ سوڈان اور یوگینڈا کے درمیان میں جو پہاڑ ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔
لہذا حضور فرماتے ہیں کہ جب ان پہاڑوں کو دیکھا تو ان میں سے بعض پہاڑ اتنے سرخ تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے یہ خون کے بنے ہوئے ہیں، یا یہ کہ ان کے اوپر خون ہے جو ان کے اوپر لپٹا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان پہاڑوں کی مٹی کا رنگ تھا. کہ بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جن کی مٹی سرخ قسم کی ہوتی ہے. مجھے جب خود جامعہ سے گریجویٹ ہونے کے بعد افریقہ جا کے تقریباً 6 ماہ خدمت کا موقع ملا، تو بعض علاقوں میں گیا گیمبیا کے، اور وہاں پہ اس بات کا مشاہدہ مجھے بھی کرنے کو ملا کہ واقعتاً بعض جگہوں پہ مٹی سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اور آپ اس علاقے سے جب گزرتے ہیں تو آپ کے جوتے، آپ کے کپڑے سب سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں. اور خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ بعض ایسے پہاڑ دیکھے جو بالکل سرخ دکھائی دیتے تھے. حضور فرماتے ہیں یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ وہ پہاڑ ہیں جن کے درمیان میں وہ منبع بتایا جاتا ہے دریائے نیل کا، کہ وہاں سے نکلتا ہے. اس پہ حضور نے بیان کیا کہ عین ممکن ہے کہ جس طوفان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ طوفان در حقیقت شروع وہاں سے ہوا، اور وہ سیلاب جو آیا ہے وہ اپنے ساتھ ان لال پہاڑوں کی مٹی کو بہا کے لایا، جس کے نتیجے میں دریائے نیل کا پانی سرخ دکھائی دیا. اور جب یہ دریائے نیل کا پانی سرخ دکھائی دیا ہے تو لازمی طور پہ یہ نتیجہ نکلنا تھا، اور نکلا ہے کہ فرعون اور اس کی جو قوم تھی وہ ڈر گئے ہیں، ان میں خوف پیدا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ان آیات سے مطالعہ کر کے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بھی کوئی خدا کا نشان سامنے آتا تھا تو فرعون میں بھی اور فرعون کے ساتھیوں میں بھی لازمی طور پہ ایک روب کی حالت طاری ہو جاتی تھی، مروب ہو جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے اور خدا سے ایک رنگ میں مروب ضرور ہوتے تھے، جب وہ حالت چلی جاتی تھی تو پھر بے باک ہو جاتے تھے، پھر ظلم کے اوپر تیار ہو جاتے تھے. لیکن جب جب نشان خدا کا ظاہر ہوتا تھا تو مروب ہو جاتے تھے، اور مروب ہونے کے نتیجے میں کچھ عرصہ رک جاتے تھے، کچھ عرصہ ظلم کرنے سے رک جاتے تھے جب بھی کوئی نشان ظاہر ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیات مفصلات، آیاتن یہ نشان تھے، آیاتن نشانات، مفصلات الگ الگ، ہر نشان اپنی ذات میں ایک الگ الگ نشان تھا. فاستکبروا پس انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا. وکانو اور وہ تھے قومن مجرمین، ایک ایسی قوم مجرمین جو جرم کرنے والی تھی، مجرم قوم تھے. ولما اور جب واقع ہوا علیہم ان پر، علیہم الرجز، رجز کہتے ہیں عذاب کو، کہ جب ان کے اوپر عذاب واقع ہوا یعنی عذاب نازل ہوا، قالو وہ کہہ اٹھے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا، ادعو کا مطلب ہوتا ہے پکار، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب کو، یعنی دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما کا مطلب ہوتا ہے بسبب اس کے جو، عہدہ اس نے عہد کیا، اندکا تیرے پاس، یعنی جو وعدہ تیرے رب نے تجھ سے کیا ہے اس کا واسطہ دے کر تو اپنے رب کو پکار، اس سے دعا کر. لائن اگر کشفتا تو نے دور کر دیا، کشفا کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، کاشف دور کرنے والا، کشف سے بھی، کشف کے اندر بھی جس کو ہم ویژن کہتے ہیں، یہ دور کرنے کا مطلب پایا جاتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے جو چیز چل رہی ہوتی ہے وقتی طور پہ اس کو دور کر کے ایک اور منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آیا جاتا ہے. کشفتا تو دور کر دے، انا ہم سے، الرجزا عذاب کو، کہ اگر تو عذاب کو ہم سے دور کر دے، لنؤمنن، یہاں پہ لام زبر جو آئی، لام فتح جسے کہتے ہیں، یہ ضرور کہنے کے لیے آئی ہے. لنؤمنن کہ ضرور ہوگا، کیا ہوگا؟ نؤمنن ہم ایمان لائیں گے، کہ ضرور ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، یعنی تجھ پر ہم ایمان لے آئیں گے. ولا وا اور لا نرسلن، پھر یہ وہ لام زبر آئی، یعنی کہ ضرور، نرسلن ہم بھیج دیں گے، معکا تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو. آپ کو یاد ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے بات یہ کی تھی کہ ارسل معی بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. تو عذاب پر عذاب پر عذاب جب آتے گئے
تو اس قوم نے کہا، یعنی کہ قوم فرعون نے کہا کہ اگر تو ہم سے یہ عذاب ٹال دے تو ضرور نہ صرف یہ کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، بلکہ وہ بات جو تو ہم سے کرتا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ہم ان کو تیسا بھیج دیں گے۔ فلما، پس جب کشفنا، ہم نے دور کر دیا، انہم، ان سے، انہم الرجز، عذاب کو، الی اجل، اس مدت تک کے لیے، ہم بالغوہ، ہم جسے وہ، بالغوہ وہ پہنچنے والے تھے۔ مراد یہ ہے کہ ایک ایسی مدت تک کے لیے، ایک ایسے ٹائم تک کے لیے ہم نے عذاب کو ٹال دیا، دور کر دیا، اور وہ مدت کیا تھی؟ وہ مدت تھی جس تک ان لوگوں نے پہنچنا ہی تھا، یعنی کہ ان لوگوں نے ایسے وقت پہ پہنچنا تھا جہاں پہ جا کے انہوں نے پھر وہی حرکتیں کرنی تھی، اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کا دوبارہ سے عذاب ان کے اوپر آنا تھا۔ تو یہ جو درمیانی عرصہ تھا، پہلے عذاب کے ٹلنے، یعنی کہ عذاب آیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں دور ہو گیا، اور دوسری دفعہ جب آیا، اس دوران دوسری دفعہ جب آیا تو وہ قوم ہلاک ہوئی ہے۔ تو اس دوران کا جو عرصہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے، الی اجل ہم بالغوہ۔ پھر آگے فرمایا، اذا، جب، ہم وہ، ینکثون، عہد شکنی کرنے لگے۔ مراد یہ ہے کہ پھر وہ عہد شکنی کرنے لگے۔ جب دعا موسیٰ علیہ السلام سے کروائی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ اب یہ بھی تو اپنی ذات کے اندر ایک بہت بڑا نشان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا سن لیتا ہے۔ یہ بھی تو اس بات کی نشانی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ وہ خدا کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ بہرحال نہایت ہی بدقسمت یہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نشان پر نشان دیکھے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے 9 مختلف اللہ تعالیٰ نے نشانات ان کو دکھائے، لیکن ہر بار نشان دیکھنے کے بعد وقتی طور پہ اثر ہوتا اور پھر واپس اپنی پہلی حالت کی طرف چلے جاتے۔ ینکثون، وہ عہد شکنی کرتے، یعنی کہ جب عذاب ٹل جاتا تو پھر سے اسی حرکت کے اوپر آ جاتے جو وہ پہلے کرے ہوتے، وعدہ خلافی کرنے لگتے۔ فانتقمنا، پس انتقام لیا ہم نے، منہم، ان سے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا اس عہد شکنی کا؟ اب یہ سنیے، فاغرقنا، پس ہم نے غرق کر دیا، ہم، ان کو، فی الیمی، سمندر میں۔ یہ سمندر ریڈ سی تھا جس کو بحر احمر کہتے ہیں، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو نکل گئے وہاں سے، لیکن جب فرعون اور اس کی قوم پیچھے حملہ کرنے کے لیے آئی ہے، پکڑنے کے لیے آئی ہے، تو وہ بیچ میں پہنچے تو سمندر کا پانی مل گیا اور اس کے نتیجے میں وہ غرق ہو گئے۔ یہ نشان کس طرح پہ ہوا؟ یہ جب انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں جب میں کہانی کے رنگ میں پیش کروں گا، اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیلز بھی بیان کر دوں گا۔ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے، کیوں غرق کیا سمندر میں؟ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے کذبوا، تکذیب کی، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کی، ہمارے نشانات کی، وَكَانُوا، اور وہ تھے، انہا، ان سے، یعنی ان آیات سے، ان نشانوں سے، غافلین، غفلت کرنے والے۔ بس وہ غافل رہتے تھے ان نشانوں سے اور تکذیب کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو عذاب نے پکڑا اور وہ غرق کر دیے گئے۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنا دیا، القوم، قوم کو، قوم سے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی بنی اسرائیل، کہ ہم نے اس قوم کو، الذین، جو تھے، کانو، وہ تھے، یستضعفون، کمزور سمجھے گئے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم نے بنا دیا جو کہ کمزور سمجھے گئے تھے، وارث بنا دیا۔ کس جگہ کا وارث بنایا؟ اللہ فرماتا ہے مشارق الارضی، زمین کی مشرقوں، مشرق کی جمع ہے کہ مشارق الارض یعنی زمین کے مشارق، و مغاربہا، اور اس کے مغارب، یعنی مغرب کی جمع، یعنی کہ زمین کی مشارق و مغارب کا وارث بنا دیا۔ التی، وہ کس قسم کی زمین تھی؟ فرمایا التی، وہ تھی، بارکنا، ہم نے برکت دیا، فیہا، اس میں، یعنی ایسی بابرکت زمین تھی جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی۔ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد ارض مقدس یعنی فلسطین کا علاقہ اس سے مراد ہے۔ وتمت، اور پوری ہوئی، کلماتو، باتیں، ربی کا، تیرے رب کی، الحسنہ، حسین، یعنی تیرے رب کے حسین کلمات پورے ہوئے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، یعنی بنی اسرائیل کے حق میں یہ باتیں پوری ہوئیں۔
کیوں پوری ہوئی؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، بما اس وجہ سے جو صبروا انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور دمرنا ہم نے تباہ کر دیا، تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا، ما کانا ما جو کانا تھے، یسنع وہ بناتے یا کرتے، فرعون و قومہ اور اس کی قوم، یعنی ہم نے وہ برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم کیا کرتے تھے، وما کانو یعرشون، وما اور جو کانو وہ تھے، یعرشون بلند عمارتیں تعمیر کرتے، یعنی وہ بلند عمارتیں، وہ بلند و بالا سٹرکچرز جو فرعون اور اس کی قوم تعمیر کیا کرتے تھے، ہم نے سب کچھ وہ بھی اور ان کی لیگیسی کو بھی، ان کے تمام باقیات کو، سب کچھ کو ہم نے تباہ کر دیا۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کے قریب کے علاقے میں بعض ایسے آتش فشاں پہاڑ تھے جو سمندر کی تہہ میں تھے، وہ جب پھٹتے تھے تو اس کے نتیجے میں سیلاب بھی آتا تھا سونامی کی شکل میں، اور ایک سیلاب کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ 80 فٹ تک اس کی لہریں اٹھی ہیں، 80 فٹ تک، اور حضور فرماتے ہیں کہ اب جو مصر کے کئی شہر دریافت ہوئے ہیں جو زمین دوست تھے، یعنی زمین کے نیچے جا چکے تھے، جب وہ دریافت ہوئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ان کی دیواریں پانی کی وجہ سے کھوکھلی ہو گئی تھیں، اور وہ کھوکھلی ہوئی ہیں اور ان کی چھتیں ان کے اوپر آ گری ہیں۔ اس طرح پہ شہر در شہر جو ہیں وہ زمین کے نیچے چلے گئے، اور یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی دمرنا ما کانا یصنع فرعون و قومہ وما کانوا یعرشون، اور جو تعمیر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا ربع جو ہے 9ویں پارے کا وہ مکمل ہوا، یہ رکوع بھی جاری ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو بقیہ حصہ ہے اب وہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔